اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اسلام کی روشنی میں آج ہمارا درس ہے آسمانی کتابیں وَکُتُبِہِ، اور میں ایمان لایا اس کی کتابوں پر۔ اس کا پہلا سوال ہے، آسمانی کتاب سے کیا مطلب ہے؟ خدا کی کتاب جو اس نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری تاکہ بندے اللہ اس کے رسولوں کو جانیں اور ان کی مرضی اور حکم کے مطابق کام کریں۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کل آسمانی کتابیں کتنی اتاری؟ جواب، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری جن کی صحیح تعداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانیں۔ البتہ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، یعنی 4 جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 توریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 2 زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ نمبر 3 انجیل جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے اتاری۔ اور نمبر 4 قرآن مجید جو سب کتابوں سے افضل ہے، سب کتابوں سے اعلیٰ ہے، جس کی فضیلت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کتاب کو اللہ پاک نے اپنے پیارے، اپنے محبوب سب سے رسولوں میں سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتاری۔ سبحان اللہ! کیا قرآن مجید کے سوا بقیہ کتابیں آج کل صحیح موجود ہیں؟ سوال۔ جواب، جی نہیں، آج روئے زمین پر قرآن مجید کے سوا کوئی صحیح کتاب، توریت، انجیل، زبور، کہیں پہ بھی آپ کو صحیح کتاب نہیں مل پاتی۔ عیسائی، یہودی اور اگلی امت کے شریروں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ان میں گھٹا بڑھا دیا، یعنی رد و بدل کر دیا۔ تو وہ جیسی اتری تھی ویسی ان کے ہاتھ میں اب کتابیں باقی نہیں رہی۔ قرآن کے علاوہ توریت، انجیل، زبور جیسی اتری تھی اس طرح کی باقی وہ کتابیں نہیں رہی، اس میں تغیر، تبدل جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ سوال، موجودہ توریت اور انجیل کس طرح مانا جائے؟ جواب، جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ قرآن کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ یعنی بقیہ جو 3 کتابیں ہیں ان کی کوئی بھی بات پیش ہو، اگر وہ بات جو ہے ان کتابوں کی قرآن کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس کو مان لیں گے۔ اور اگر ہماری کتاب کے خلاف ہے تو ہم یقین جانیں گے کہ ان میں شریروں نے تحریف کی ہے اور انہوں نے کچھ اس میں تبدیلی کی ہے۔ سوال، اگر موافق مخالفت ہونا کچھ معلوم نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، ایسی صورت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نہ ان کی تصدیق کریں اور نہ انکار کریں، بلکہ یہ کہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر جو ہے ہمارا ایمان ہے۔ کیا قرآن مجید میں کمی پیشی جو ہے ہو سکتی ہے؟ جس طرح بقیہ کتابوں میں توریت، انجیل، زبور میں کمی پیشی ہوئی، تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے نا کہ کیا قرآن مجید میں بھی کوئی تبدیلی، کوئی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ جواب، نہیں، چونکہ یہ دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے اٹھایا ہے۔ رب کریم نے خود قرآن پاک کا حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کیا ہے، اس لیے اس میں کسی حرف کی، کسی نقطے کی، کسی زبر، زیر، پیش، شد، کسی بھی الفاظ کی، کسی بھی جملے کی، کسی بھی آیت کی، کسی بھی صورت کی جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے اس میں گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے
بدلنے پر جمع ہو جائے. ساری دنیا بھی اگر اس کو بدلنے میں جمع ہو جائے تو ایک آیت ایک لفظ نہیں بدل سکتے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک خود لے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں اس میں تبدیلی کر سکتا. سوال: جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن مجید میں کمی پیشی جائز ہے وہ کون ہے؟ جواب: جو یہ کہے کہ قرآن شریف میں ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا تبدیل کر دیا یا اس میں کوئی تبدیلی ہو گئی تو یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ سوال: مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ پاک کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے ورق جو قرآن پاک سے پہلے اتارے گئے ہیں انہیں صحیفے کہتے ہیں. اور ان صحیفوں میں اچھی اچھی مفید پیاری پیاری باتیں ہوتی تھی. سوال: کل کتنے صحیفے ہیں اور کس پر اتارے ہیں؟ صحیح تعداد تو اللہ اس کا رسول جانتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے. ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحیفے حضرت آدم السلام پر اتارے گئے، کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر اتارے گئے، کچھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر اتارے گئے، کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے گئے، کچھ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے. الغرض صحیح تعداد تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. سوال: کیا قرآن مجید جیسی کوئی اور کتاب پائی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن پاک بے مثل کتاب ہے. جن پہ نازل ہوا وہ بھی بے مثل، جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی بے مثل، اور جو بھیجنے والا ہے اس کی بھی کوئی مثل نہیں ہے. ہرگز نہیں. قرآن پاک بے مثل کتاب ہے، اور جو بے مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس امی لقب امین نے اس کتاب کو عرب جیسی قوم کے سامنے پیش کیا، اسے اپنی نبوت کی دلیل ٹھہرایا اور صاف اعلان کر دیا کہ اگر سارا نہیں تو قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ. سبحان اللہ. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ 10 نہیں تو 1 صورت ہی بنا کے لے آؤ. لیکن دنیا جانتی ہے کہ ان کی عقلیں چکرا گئیں، وہ گھبرا گئے، اور اگر وہ ایسا کر سکتے تو اس ذلت کو کیوں کر گوارا کرتے. انہوں نے ان کے معبودوں کو دوزخ کا ایندھن بتایا جا رہا ہے. جب اہل عرب جو ہیں اس جیسی کوئی صورت بلکہ آیت بھی نہ لا سکے تو دوسرا کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو اہل لغت ہیں، اہل عرب ہیں، جنہوں نے قصیدے لکھے ہیں، جنہوں نے عربی زبان تشکیل دی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے عربی اشعار لکھے ہیں، کوئی شاعر، کوئی اہل لغت عرب دان نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی کے اندر کوئی جرت ہے. وہ قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتا، ایک صورت جیسی صورت نہیں لا سکتا، ایک لفظ جیسا قرآن مجید کا وہ نہیں لا سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا. کیا ہندوؤں کے پاس کوئی خدا کی کتاب ہے؟ سوال: نہیں. وہ جسے وہ آسمانی کتاب کہتے ہیں پرانے زمانوں کے شاعروں کی نظموں کا مجموعہ ہے، کلام الہی ہرگز نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس کوئی بھی جو ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی عظمت کو جاننا چاہیے، قرآن مجید کی صحیح معنوں میں جو تعلیمات ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.